علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج جو اس وقت سب سے بڑی خبر ہے، غالباً آپ کو اسی پہ ہی انتظار ہوگا ہمارے تجزیے کا، اور میں نے بھی اس حوالے سے اپنے سطح پر جو ہے سفارتی اور دیگر آزاد ذرائع سے، میں اخباری ذرائع کو کوٹ نہیں کرتا، اور ان سے میں نے معلومات کی ہے۔ بلا شبہ وہ خبر جو ہے وہ ایران کی جانب سے پاکستان پر ایک جارحانہ حملہ ہے۔ ہم اس کو جارحانہ حملہ ہی کہیں گے اور ہم اس کی مذمت بھی کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام کرنے سے قبل اگر ایران پاکستان کو اعتماد میں لے لیتا، اگر کوئی ایسی چیز تھی، کہا تو یہ جا رہا ہے، کچھ جو ہیں چینلز وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان کی ایجنسیز کو بتا دیا گیا تھا، لیکن جب میں نے اس کی دوسری جگہ سے تصدیق کرنے کی کوشش کی، میں پاکستانی ایجنسیز سے نہیں پوچھا، میں نے ایک اور جو ہے مطلب دنیا کے اندر بھی بہت ساری ایجنسیز ہیں، دنیا میں اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ساری عالمی چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ایران نے پاکستان کو پہلے سے مطلع کیا تھا، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حزب اللہ کی طرف سے کسی نے کوئی ٹویٹ کیا تھا۔ بہرحال القصہ مختصر یہ کہ میں اس کو بہت افسوس کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اس لیے کہ ایران ہمارا ایک بہت اچھا دوست ہے، برادر اسلامی ملک ہے، اور شاید لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایران نے پاکستان کو سب سے پہلے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ پاکستان کی اس دور کے اندر بڑی مدد کی۔ اور ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ دوست تو بہت سارے نا، امریکہ بھی ہمارا دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے ہمارا امریکہ، لیکن ایک ایران بھی ہمارا دوست ہے۔ 65 کی جب لڑائی ہوئی تھی، ہمارا حال خراب ہونے لگا تھا، اور 71 کی لڑائی میں ہمارے پاس ری فلنگ جو ہو رہی تھی نا، وہ ایران سے ہی ہو رہی تھی۔ دوست وہی ہوتا ہے جو برے وقت میں آپ کے لیے آپ کے کام آئے۔ تو اور ہم نے بھی ایسی بات نہیں، ہم نے بھی برابر میں ایران کی دوستی کا عزم بھرا ہے۔ یہ جس کی بات کر رہے ہیں ریگی، جو زند اللہ کا جو فاؤنڈر تھا، ایران اس سے بڑا پریشان تھا، اس کو پکڑ کے ہم نے خود دیا، پاکستان کے اداروں نے دیا۔ پاکستان کے اداروں نے کہا کہ نہیں جناب، آپ کو ہمارے سوائل سے اگر آپ کی طرف اگر کوئی بات ہوگی تو ہم اس کو، آپ ہمارے دوست ملک ہم برداشت نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کی بڑی اچھی پالیسی تھی، اور ابھی بھی یہی پالیسی غالباً ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جو ہے بہت زیادہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا بہت اچھا دوست، ٹھیک ہے ایران نے غلطی کی، لیکن دیکھیے میں جو ہے نا ہمیشہ، اب لوگ مختلف قسم کے تجزیے کر رہے ہیں، لوگوں کے تجزیے تو ایک سائڈ ہوتے ہیں، یا تو کوئی ایران کے فیور میں چلا گیا، یا کوئی پاکستانی فوج کے فیور میں چلا گیا، کوئی امریکہ کے خلاف چلا گیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بات وہ ہونی چاہیے جو بالکل صحیح ہو۔ بلا شبہ ایران کی طرف سے جارحیت ہوئی، ایران نے غلطی کی، ہمارا دوست ملک ہے، مسلمان ملک ہے، اس کو سوچنا چاہیے اس وقت پاکستان کے کیا حالات ہیں۔ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی، ہم اس کی مذمت کریں گے، لیکن ساتھ یہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں، کیا ہماری جانب سے کچھ ایسی چیزیں کی جاتی رہی ہیں، یا کوئی ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جس کی وجہ سے کہ ایران کو پرووک ہوا، یا کچھ ایسی یہاں پر پس پردہ، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی سرزمین پر اوبیسلی پاکستان کی ایجنسیز یہ کام نہیں کرتی، میں نے کہا نا پاکستان کی ایجنسیز جو نا یہ دوسروں کو نہیں کرتی۔ ہماری فوج کو ٹھیک ہے، وہ سیاست میں ہوگی، سب کچھ ہوگی، وہ عمران خان کے پیچھے ہوگی اور نواز شریف کے پیچھے ہوگی، لیکن بلا وجہ ہماری فوج جو ہے نا کوئی مطلب عالمی سطح پر کوئی بھی دہشت گردی نہیں کرتی۔ یہ جو ہے نا بکواس الزامات جو ہے نا یہ لگوائے گئے تھے محترمہ بے نظیر صاحبہ کی طرف سے کہ پاکستان وہ کرتی ہے، روگ آرمی ہے، اور یہ اس قسم کی باتیں، آئی ایس آئی نے یہ کیا، آئی ایس آئی نے وہ کیا، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ نواز شریف صاحب کرتے رہے۔ لیکن میں اس وقت بھی ہمیشہ کہتا رہتا کہ پاکستان کی آئی ایس آئی اور پاکستان کی فوج جو ہے نا یہ دہشت گردی وغیرہ کہیں دوسرے ملکوں میں یہ نہیں کراتی۔ وہ ٹھیک ہے، ٹچ فار ٹیٹ اگر ہوا، کسی نے 10 دفعہ کر دیا تو ایک آدھ دفعہ کسی کو کوئی تھوڑا سا کر دیا، ایجنسیز ہوتی ہیں، اپنے ظاہر ملک کو پروٹیکٹ تو کرنا ہے، لیکن دوست ملکوں کے ساتھ یا کسی کے معاملات میں یہ اس قسم کے کام نہیں کرتے۔ تو یہ کہنا کہ کوئی جان بوجھ کے انہوں نے پاکستان کی ایجنسیز نے کوئی ایسا کام کیا، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ البتہ کچھ غلطیاں جو ہے نا وہ ادھر سے تھوڑی سی ہوتی رہی ہیں، ہماری طرف سے کچھ تھوڑا سے معاملات جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ چشم پوشی یا ڈھیل اگر میں کہہ لوں تو زیادہ برا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ابھی 3 دن پرانی بات ہے، جب میں ابھی اس تحقیق کر رہا تھا تو مجھے ابھی کیا کہتے ہیں ایران سے ہی مجھے کسی نے مجھے 2-3 ایسی چیز، میں آپ کو پتا بہت ساری چیزیں شیئر نہیں کرتا،
کیونکہ اس سے دونوں ملکوں کے معاملات خراب ہوتے ہیں. اگر پاکستان میں اگر کوئی تھرڈ پارٹی اگر کچھ کر رہی ہے تو ایران میں بھی کوئی تھرڈ پارٹی بیٹھ کے کر رہی ہے. موسیڈ، سی آئی اے، را، یہ دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں نا، ان کی داعش وائش، یہ سب جو عالمی طاقتوں کے لیے کام، ان کی ایگزسٹنس سب جگہ ہے. پاکستان میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، انڈیا میں بھی، سب جگہ چھوڑ دیں. تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں دکھایا گیا، ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، کوئی پاکستان کے کوئی علماء کا انہوں نے مجھے بھیجا جلسے کے اندر، وہ تقریر کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے اپنے بلوچوں کے ذریعے جو ہے ان کا جو ہے ناک میں دم کر رکھا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ وہ تو ایران پاکستان پر کبھی حملہ نہیں کرے گا، وہ کر بھی نہیں سکتا ہے. ہم جو ہے مطلب سارا کام کر رہے ہیں اور ہم نے ایران کو الجھا ہوا ہے. اس قسم کی ایک دو اور بہت ساری چیزیں تھیں. تو اس قسم کی باتیں اگر یہاں سے ہوئی ہیں 4-5 دن 6 دن پہلے، تو ان کو یہاں سے اس کو روکنا چاہیے تھا. اچھا، پھر دوسری ایک بات ہے کہ بات بہت ساری ہے کہ ہمارے پاس بے انتہا چینل موجود ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت ایک انتہائی سخت معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور ایران جو ہے اس وقت براہ راست جو ہے نا مغرب کے ساتھ یا ان طاقتوں کے ساتھ لڑ رہا ہے جن کی کہ پاکستان کے ساتھ دوستی ہے. میں جو بات کروں تو سمجھنے والی بات ہے. یعنی اس وقت ہم ایران مخالف کیمپ میں بیٹھے ہوئے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عالمی طاقتوں کی یہ کوشش ہو، وہ ان کی یہ ہو کہ اس پراکسیز کو، کیونکہ وہ پاکستان کو گھسیٹنا چاہتے ہیں اس جنگ کے اندر، جس کے بارے میں یہ چینل آپ کو پتہ ہے. پھر بار بار کہتے لوگ، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ لوگ نہ کہیں، میں اس لیے یاد دہانی کر رہا ہوں کہ یہ واحد چینل ہے آپ کو جو مسلسل میں کئی ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹا جائے گا. اور لوگ مسلسل کہہ رہے ہیں نا ہمارے یہاں سے حکومتیں، میں واحد چینل ہے یہ جو کہہ رہا تھا کہ وہ ایس اے ایف سی فلانا سی اور آپ کا آئی ایم ایف اور فلانا، کچھ نہیں ہے آپ کا ہونے والا، آپ نیچے جا رہے ہو. اسٹل آئی ایم سیئنگ پاکستان از اے فالن ہاک، اسٹل آئی ایم ٹوڈے، اسٹل آئی ایم سیئنگ. میں جھوٹ نہیں بولتا، میرا ملک ہے، مجھے افسوس ہے. لیکن سب لوگ کہتے ہیں بڑا آ گیا، بلینز آ گیا، ٹریلینز آ گیا. حالات نہیں، حالات صحیح ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے اپنے ملک کی اندر کی پالیسی، دنیا کا ایک چھوٹا سا آدمی، بہت بڑا بے وقوف کوئی خارجہ کا ایکسپرٹ ہوگا جو یہ کہے گا کہ پاکستان کے یا کسی بھی ریاست کے اندر کے حالات انتہا خراب ہوں، آپ اپنی پارٹی کی، سب سے بڑی عوامی پارٹی کی اور عوام کے خلاف آپ نے ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کر رکھا ہو، جو کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا، ایوری بڈی سینگ ناؤ، مطلب کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور آپ کے ملک کے اندر زبردست قسم کی، کیا کہتے ہیں کہ لسانی قسم کی کشمکش ہو، سارے معاملات ہوں، اور اس کے باوجود جو ہے پھر آپ جو ہے کہیں کہ جناب معاشی حالات ہو اور آپ کہیں کہ نہیں جناب ہمارا ملک ترقی کر جائے گا. ایسا کہیں نہیں ہوتا. کوئی دنیا کی ایک جو مثال بتا دیں کہ جہاں پہ کہ 4 یا 5 لسانی گروپ برسرے پیکار ہوں، ایک دوسرے کی اپنی شناختی خاطر لڑ رہے ہوں، اس ملک کے اندر تمام دنیا کی پراکسیز وہاں پر موجود ہوں، ٹھیک ہے، اور اس ملک کا معاشی حال یہ ہو کہ کوئی بھی چیز ان کی، یعنی کہ وہ آئے دن ان کا جو مطلب کہتے ہیں نا کہ زرے جو ہے مبادلہ، وہ ذخائر بالکل مائنس کے قریب پہنچے ہوئے ہوں، جن کی انکم کوئی نہ ہو، جن کی امپورٹ جو بڑھی ہوئی ہو، ایکسپورٹ بالکل 1.1 کے قریب ہو، اور وہ ملک جو ہے ترقی کر جائے. یہ کس قسم کی باتیں یار یہ لوگ کرتے ہیں، اور لوگ ہمارے تجزیہ نگار بس باتیں الٹی سیدھی کرتے ہیں. ہم تو لوگوں کو صحیح بات بتاتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں، بات کریں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ کچھ ہماری اپنی کچھ بے وقوفیوں کی وجہ سے. سب کو پتا ہے کہ پاکستان اس وقت کمزور ملک ہے، اور سب کو پتا ہے جو ایران والی بات ہوئی، میں یہ نہیں کہتا، میں مطلب اس کا مقصد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران نے بہت غلط کیا ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا، ابھی جو واقعہ جو کرمان کے اندر ہوا، ابھی میں اس پہ بات نہیں کروں گا. میں نے کہا لاٹ آف تھنگز آئی نو ویری ویل، لیکن ہم نہیں ڈسکلوز کرتے. ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے ایویڈنس بھی، ایران کے بھی، ان کے بھی، ان کے بھی. لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہوتا، ہم یہاں کو فساد پھیلانے نہیں بیٹھے ہوئے. ہمارا تو کام یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر دوستی ہو، اچھی بات ہو. لیکن جو فساد پھیلانے والی جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں نا، جو دنیا کے لوگ بڑی طاقتوں کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اس قسم کا کام کرتے ہیں. تو ہمارا کہنے کا مقصد جو ہے آپ کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی تھرڈ پارٹی بھی ہو سکتی ہے، جن کی کوشش یہ ہے کہ اس پراکسیز کے اندر پاکستان کو الجھا دیا ہے. کیا دنیا کو نہیں پتا کہ اس وقت جو ہے چائنا نے، ذرا اس کو وائڈر اس میں دیکھیں نا، چین نے جو ہے صدیوں سے، جو سالوں سے ایک معاملہ تھا شیعہ سنی کا، وہ ختم کروا دیا. اور اس وقت شیعہ سنی کے مسئلے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ شیعہ سنی کے مسئلے کے اوپر مغرب نے لیبیا کو تباہ کروایا، مغرب نے خاص طور پہ اس کا شام کا بیڑا گر کروایا، مغرب نے تو عراق کو تو تب صدام حسین طاقتور جیسا طاقتور رجیم جو ہے اس کا ستیہ ناش کرا دیا. تو وہ تو بہت بڑا کارڈ ہے. میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کارڈ جو ہے کسی وقت بھی دوبارہ استعمال کر سکتا ہے وہ، اور کرے گا، اور ان ملکوں میں کرے گا جن کا کہ جھکاؤ مغرب کی طرف ہے، اس میں ہم ایک شامل ہے.
اب دیکھیں نا، مطلب ایران کو تو یہ پتا ہے کہ پاکستان اس وقت ایران مخالف گروپ کے اندر موجود ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب وہاں کرمان کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، اب جس دن یہ واقعہ ہوا اس سے ذرا 10-12 گھنٹے پہلے کی ملاقاتوں کو آپ دیکھ لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ملاقاتوں کا نتیجہ ہے، لیکن ایک بات ہے نا، ایزیوم کرنا ہے نا، کوئی بھی ایزیوم کر لے، کچھ بھی ایزیوم کر سکتا ہے۔ ان کے اوپر ان کا دباؤ آیا، کرمان کے اوپر ان کا خیال تھا، حالانکہ بہت سارے لوگوں نے کہا بھی، میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں، بہت سارے، میں احتیاط کر گیا تھا، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے، بھارت نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان کی طرف سے نام لے لو پاکستان کا، لیکن ایران نے نہیں لیا۔ کہا بھی گیا کہ جناب وہ القاعدہ ایران نے کہا نہیں، ہم وہ خود وہ کریں گے۔ اب ایران نے جو بھی کی، جیسے بھی معلومات تھی، انہوں نے اٹھا کے کہا نہیں بھائی، یہ ادھر سے ہوا ادھر سے ہوا، بہرحال وہ معاملہ ختم ہوا۔ اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، یہ تو وہاں سے لبنان سے ہوا تھا، اور لبنان کے اندر وہ جو عراق سے، اربیل کے پاس سے، تو اربیل کو انہوں نے کیا، اور اس کے بعد وہ کیونکہ لیش دباؤ تھا ان کے اوپر، تو لیش آؤٹ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کیا ہے۔ لیکن یہ جو ایک ہے نا بات، یہ کوئی ایسی بات نہیں جس طرح یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب فٹافٹ جائے پاکستان بھی جا کے ان پر اٹیک کر دے، ایسی بات نہیں، یہ نارملی چیز ہے۔ پاکستان کی ایران کی دوستی اتنی کمزور نہیں ہے کہ 4 میزائل انہوں نے پھینک دیے تو ہم جا کے ان کو ایئر اٹیک کرنا شروع کر دیں۔ یہ پہلے بھی معاملات ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان ایران کے تعلقات بہت مضبوط ہیں، بہت مضبوط تعلقات ہیں، اور یہ ان کو لڑانے کی ایک بہت بڑی کوشش ہے۔ یہ سمجھنا ہوگا، ہمارے لوگوں کو بھی سمجھنا ہوگا، اور ہمارے لوگ جہاں تو لوگ بیوقوف ہیں نا، میں دیکھ رہا تھا کئی لوگوں نے کبھی چڑھنا چاہیے ایران کے اوپر، ہم نیوکلیئر پاور، بھائی نیوکلیئر پاور آپ ہیں ٹھیک ہے، اور نیوکلیئر پاور آپ اپنے ڈیفنس کے لیے ہیں۔ نیوکلیئر پاور ایران نے ڈکلیئر نہیں کیا، میں بار بار کہتا ہوں کہ ایران نے اپنے کارڈ شو نہیں کیے ہیں، ان کے پاس بھی نیوکلیئر پاور ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مطلب ہم آلریڈی، اچھا پھر ہماری طرف سے کچھ حالات ایسے ہیں، سب کو پتہ ہے، ایران کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت امریکن کیمپ میں موجود ہیں، اور یہ تو ابھی ایران کی دوستی کی والی بات ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، میں نے آپ کہا نا، مارچ آنے دیں، اپریل تک اسی سال کے اندر، ابھی آپ سے وہ $80 بلین کا وہ مطالبہ کرے گا ایران، کیونکہ آپ نے امریکہ کے کہنے کے اوپر ایران کو نقصان پہنچا دیا، آپ نے ابھی تک پائپ لائن شروع نہیں کی ہے، یہ کس کے کہنے پہ نہیں کیا، آپ نے امریکہ کے کہنے پہ نہیں کی نا، تو آپ تو امریکن کیمپ میں ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات، اسی لیے تھوڑا سا ایران کو وہ تھا کہ بھئی یار، یہ پاکستان جو ہے ہمارا دوست ملک ہے، برادر ملک ہے، اور سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس پر ہمارا ہمیں مطلب وہ امریکہ مطلب مغرب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ وہ وہاں پر جو انہوں نے ایک وہ ٹاسک فورس بنائی ہے، گو کہ ٹھیک ہے پاکستان نے وہاں نہیں بھیجے، بحر احمر پہ اپنے جہاز نہیں بھیجے، لیکن قریب قریب انہوں نے انڈیا کے ساتھ گھمانا شروع، مطلب پاکستان کہے، مطلب ہمیں امریکہ کہے گا تو ہم بھارتی جہازوں کے ساتھ مل کر نگرانی کریں گے، ورنہ بھارت تو ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ یار یہ کس قسم کی ڈپلومیسی چل رہی ہے پاکستان میں؟ مطلب یہ کہ کیا ہے، مطلب میں نہیں سمجھ پایا۔ بھارت ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن امریکہ نے کہہ دیا تو پاکستان نے اپنے بحری جہاز بھیجے، وہ وہاں جا کے نا مطلب احمر کے قریب جو بحر وہاں، بھائی آپ کا کیا ہے، کون سا اسٹیک ہے وہاں پہ؟ پاکستان کی معاشی حالت خراب ہے، ہمیں 70 کروڑ روپے تو ہمیں وہاں سے IMF سے ادھار لینا پڑا ہے، وہ اس لیے ادھار ہے کہ ہم امریکہ کے کہنے پہ وہاں جہاز بھیجیں اور سارا ان کا تیل خرچہ لگائیں جا کے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مطلب کو پاکستان وہاں، یہ اچھی بات ہے، پاکستان ہے دور ہے، لیکن اس قصے سے ہی دور رہے، صاف امریکہ، جیسے انڈیا نے کہہ دیا، انڈیا کو کہا تھا انہوں نے، امریکہ نے، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں نہ بتائیں کس جگہ گشت کرنا ہے، کیسے کرنا، ہماری مرضی ہم خود کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا بہت ساری غلطیاں ادھر سے بھی ہوئی ہیں، ایران بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، لیکن آپ کو اپنے طور پہ بھی دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت ساری دنیا کے اندر، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا میں جنگ لگی ہے، بارہا میں نے الفاظ یہ کہے ہیں اسی چینل سے کہ پاکستان میں وہ کچھ ہوگا جو کہ باہر بین الاقوامی سطح پر جو ہوگا وہی کچھ پاکستان کے اندر ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جی فیصلہ پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں آپ، میں نے کہتا تھا ٹھہر جائیں، آپ دیکھیں وہی ہو رہا ہے نا، جو کچھ اس کے اثرات آ رہے ہیں پاکستان کے اوپر۔ تو یہ پاکستان کو جنگ میں کھینچنے کی ایک سازش ہے، یہ سمجھنا چاہیے ہمیں، اس طرح بالکل کیا کہتے ہیں کہ وہ جناب جذباتی ہو کے جی چڑھ دوڑے ایران پر اور ایسا کر دیں ویسا کر دیں، یہ سب بیکار بکواس باتیں۔ ایران سے آپ نے احتجاج کیا ہے، ایران دیکھیں اگر جواب دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا، ہم کو کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے جناب، ہم کیا کہتے ہیں اگر ایسی کوئی بات ہوگی نیکسٹ ٹائم اگر آپ کریں گے تو ہم آپ کو جواب دیں گے، آپ ہمارے دوست ملک ہیں۔ ہم نے بہت زیادہ اس میں کو ریٹیلیٹ نہیں کیا، ہم نے اپنے سفیر کو بلا لیا، آپ نے اپنے سفیر کو بلا لیا، اکارڈنگ ٹو دی سچویشن آپ بھی سوچیں کہ آپ کی کہاں غلطی اور ہماری کیا غلطی، اس سے زیادہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت اچھی پاکستانی فوج کی اس وقت مطلب ہے، مطلب لوگوں نے تو کہا ہوگا چابی تو بھری ہوگی، ضرور کسی نے چڑھ دوڑا ان کے اوپر، کیونکہ غیر مسلم قوتوں کی طاقتوں کی یہ کوشش ہے کہ مسلمان قوتیں آپس میں لڑیں،
اور اس میں اس وقت ایران اور پاکستان سب کو زیادہ کھل رہا ہے، کیوں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے اور ایران بھی نیوکلیئر کنٹری ہو چکا ہے، مطلب پاکستان ایک اعلانیہ نیوکلیئر ملک ہے اور ایران جو ہے غیر اعلانیہ نیوکلیئر ملک ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ میں بتاؤں. میں نے اب بہت محتاط طریقے سے اپنے الفاظ میں بتائیں، کیونکہ ہمیں بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہوا ہے تو ہمیں کوئی بھی ایسی چیز جو ہے ہمیں مطلب اعتماد میں لینا چاہیے، براہ راست جو ہے ہر معاملے کو اعتماد میں لینا چاہیے. کوئی غلطی ہوئی ہے وہاں سے ہم مذمت کرتے ہیں، بہت اچھا کیا. یہ مطلب یونائٹڈ نیشن کے یہ چارٹر کے اور جو بین الاقوامی جو سرحدات کے جو خلاف ہیں، اس کے بہت غلط کام انہوں نے کیا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہوگا کہ ہم بہت اسپیشل سینیریو کے اندر ہیں. اس وقت ایران کے اوپر بہت سخت دباؤ ہے. ساری مسلم دنیا کے اندر ایران کی آپ کو ہوتا ہے کہ پراکسیز ہیں. عراق کے اندر ہے، ورنہ فاطمیون موجود ہے، بتا چکا ہوں آپ کو ساری باتیں میں. انصار اللہ یمن کے اندر موجود ہے، غالباً حزب اللہ غالباً کیا حزب اللہ لبنان کے اندر موجود ہے، جو اور دوسرے کیا کہتے ہیں جماعت الانصار جو ہے وہ شام کے اندر ہے، اپنا بحرین کے اندر بھی ان کی موجود ہے، یہ جو ہے زینبیون جو ہے. تو اس ساری تو اس جگہ انہوں نے اپنا قبضہ کیا ہوا، انہوں نے بہت زبردست طریقے سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد کے اندر جو ہے یہاں پہ جو ہے ان کے فالوورز ہیں یہاں پہ. خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی بات ہوگی، بات میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، ان کی تو کوشش ہے یہ عالمی طاقت کہ ایک دفعہ یہاں پہ بھڑ جائے شیعہ سننے کا، یہاں تو ایک عذاب بن جائے گا ہمارے لیے. اور وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ گڑبڑ ہو جائے. تو ہم اس قسم کا رسک نہیں لے سکتے. ہمیں آلریڈی سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے. ہمیں بالکل بھی جو ہے نا اس وقت، لیکن ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں. میں یہ بات آپ کو مسلسل کہتا رہا ہوں، لوگ نہیں مانتے تھے. وہ ایک بے وقوف یعنی کہ ڈفر قسم کا جو آپ کا جو ہے ہمارا شہباز شریف بار بار آ کے آئی بی ٹی وی میں بیٹھ کے کہتا ہمیں پیسے نہیں ملتے، ہم ڈیفالٹ ہو جاتے، ہم مر جاتے. لے رہے ہو نا تم، ابھی پیسے مل رہے ہیں نا، قوم دیکھے نا، پیسے مل رہے ہیں. آ گئی نا 70 کروڑ کی قسط آ گئی نا. کون سی آپ کے پاس وہ ہو گئی؟ اس سے زیادہ بدتر حالات ہیں جب آپ کو کیا کہتے ہیں آئی ایم ایف کی قسطیں بند ہو گئی تھی. میں آپ سے بار بار کہتا تھا کہ آئی ایم ایف کی قسط لے کے آپ اور مریں گے، اور مرنے جا رہے ہیں ابھی آپ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے فالو نہ، آپ کو پیسے مل جائیں گے. میں نے کل آپ کو کہا تھا، میں نے کہا کہ جو کچھ آپ کر بیٹھے ہیں عمران خان کو ہٹا، میں کھل کے بات ہے، جو کچھ آپ عمران خان کو ہٹا کر بیٹھے ہیں، سمجھ گئے، جو کسی نے بھی جیسے بھی کیا، وہ آپ کو اب اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. جس نے بھی ہٹایا، وہ امریکہ تھا یا باجوہ تھا یا محمد فیصل تھا یا کوئی بھی تھا، آپ سزا بھگتیں گے اس کی، کیونکہ آپ نے غلط فیصلے کیے ہیں، آپ نے غلط چال چلی ہے. آپ نے براہ راست، میں نے آج بھی کہا تھا کہ میں ایسے ہوا میں نہیں ہاتھ مار رہا. میرے رابطے رہتے ہیں، میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں. اب 25-26 سال سے جو میں کام کر رہا ہوں، میرے بہت سارے رابطے ہیں. ان ملکوں نے کہا ہے کہ ہمارا بہترین کام اس وقت ہو رہا تھا، ہم پاکستان کے اندر اس خطے کے اندر جو ہے ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہا تھا. چائنا بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا پوزیشن ہے. چائنا کی اب بلینز آف ڈالر کی لگی ہوئی، وہاں پہ امریکی وزیر صاحب آ کے گھومتے پھرتے، وہاں اپنا پنکھا ہلاتے ہوئے ادھر سے ادھر گھومتے رہے. وہ اس کے اوپر بھی جب میں وہاں گیا تھا تو مجھے وہاں پہ لوگوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ یار کیوں یہ پھر رہا ہے یہاں پہ آ کے، کیا لینا دینا ان کا، کیا ہے مسئلہ. ایران کے ساتھ آپ کی ابھی میں نے بتایا کہ پائپ لائن کا مسئلہ ہے. ابھی کہاں سے، اب وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اب وہ دیں یار منہ توڑ جواب. میں کہتا ہوں چڑ دوڑو سالے، ایران کے ایسی کی تیسی کر دو، ایران نے غلط کیا. لیکن پہلے وہ جو ابھی بلینز آف ڈالر آپ نے دینے نا مارچ میں جو پائپ لائن کی، پہلے اس کا بھی بندوبست کر لو. یہ غلط باتیں، جذباتی باتیں. ریاستیں اس طرح نہیں چلتی. یہ کوئی کیا کہتے ہیں کہ وہ زرداری صاحب کا بمبینو سنما نہیں کہ 4 بدماش آپ نے کھڑی دیے ڈانگ لے کے، وہ ٹکٹ بھی بلیک کرنا شروع کر دے. ریاست ہے، یہ ریاستوں کے معاملے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سول سپریمیسی ہونی چاہیے، اور حکومتیں ہوں، عوامی نمائندے ہوں، ان کے تعلقات ہوتے ہیں، ان کے معاملات ہوتے ہیں، ان سے بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کی بہت سے لوگ باتیں سنتے بھی ہیں. تو یہ میرا کہنے کا مقصد تھا. اس کے اوپر یہ جنرل میں نے تجزیہ دیا ہے. بہت سے لوگ تو ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، میں نے آپ کو صحیح بات بتا دی کہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ادھر سے بھی غلطی ہوئی ہے. ہمارے یہاں بہت سارے چینل چل رہے ہیں، کچھ حملہ انہوں نے کر دیا. کون سا چینل آپ کا چل رہا ہے جی؟ وہ ایران بھی کہہ رہا ہے کہ چل رہے تھے، کون سا چینل چل رہا تھا جب آپ نے اٹھا کے حملہ کر دیا ایران نے پاکستان پہ، یہ غلط کام کر دیا تو کون سا چینل چل رہا تھا؟ ادھر یہ بھی کہہ رہے ہمارا چینل چل رہا تھا. کون سے؟ یہی چینل چل رہے ہیں پھر ماشاءاللہ، بہت اچھے چینل چل رہے ہیں. آپ اس کو اٹھا کے مار دو، وہ اس کو اٹھا کے مار دے، آپ اس کے گھر میں کود جاؤ یا آپ کے گھر میں کود جاؤ. اگر ڈپلومیسی کا چینل ہے تو بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے میں ڈپلومیسی پہ ساری دن میں آئی کوئی نہیں. یہ ساری صورتحال ہے. دوسری طرف یہ کہ آج ہائی کورٹ نے عمران خان کی، اب میں آج اسی پہ میں نے زیادہ زور رکھا ہے، وہ ہائی کورٹ نے عمران خان کی جناب اپیل کو مسترد کر دیا. الیکشن، وہ میں کب سے کہہ رہا ہوں یار، میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ میں آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے کوئی بھی انہوں نے وہ نہیں رکھی ہے.
اور عمران خان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے. وہ بشرا بی بی کو بھی کر دیں گے اندر, بشرا بی بی کے اوپر بھی لگنے والا ہے. میں کب سے کہہ چکا ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں وہ چھوٹ جائے گی, وہ تو کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں کوئی چھوٹنے والا. اگر وہ سلطانی گواہ بنے گی, عمران خان پہ 10 الزام ڈالے گی, کوئی الٹے سیدھے ثبوت دے گی تو بشرا بی بی بنے گی, ورنہ بشرا بی بی بھی اندر جائے گی. یہ بھی میں آپ کو بتائیں کہ طے شدہ باتیں. ایک ہی صورت میں عمران خان بچیں گے, اور وہ یہ ہے کہ بہت بڑی عوامی مزاحمت. اب یہ نا 9 مئی میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں, وہی بات آ گئی, پھر میں کہوں گا یار مجھ پہ لوگ پھر الزام لگا دیتے ہیں. 9 مئی ہوا نا, میں 9 مئی غلط, 9 مئی کی میں مذمت کرتا ہوں, لیکن سوال یہ پیدا تھا کہ ایسے حالات کیوں پیدا کیے گئے. وہی بات ہے نا کہ ایسے حالات کیوں پیدا کیے گئے جو ایران کی طرف سے اتنی بڑی وہ حرکت ہوئی ہے. عمران خان چور تھا, ڈاکو تھا, بدماش تھا, وہ کہہ رہا تھا آپ نے نکال باہر کیا اس کو, جب وہ کہہ رہے تھے الیکشن کرا دیتے, ختم ہو جاتی الیکشن. لیکن ہر صورت میں اس کو آپ نے غیر ملکی طاقت کے کہنے پر روکنے کی کوشش کی. نتیجہ یہ ہوا کہ بھائی موپ سے چلا گیا ادھر 9 مئی پہ طرف. مطلب وہ 9 مئی پہ اگر لوگ گئے ہیں وہ کون تھے, وہ مطلب اسرائیلی تھے 9 مئی میں جو گئے. غلط ہے, میں مذمت کرتا ہوں, بالکل ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن سوال میں جنرلی سوال کر رہا ہوں, جو ادھر گئے تھے 9 مئی کو وہ اسرائیلی تھے, وہ انڈینز تھے, کون تھے وہ, تو طالبان تھے. دے آر آل پاکستانی, سب پاکستانی تھے, سارے کے سارے پاکستانی تھے. کوئی اس کے اندر باہر کا نہیں تھا, کوئی غیر ملکی نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. تو کیوں گئے وہاں پر بھائی؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ملک ہے نا, آپ ریاست ہیں تو کچھ فیصلہ کریں کہ ایسے حالات کیوں پیدا کیے کہ لوگ ادھر چلے ہیں. موپ ہے, موپ تو کہیں بھی جا سکتا ہے, میں بار بار کہہ چکا ہوں. تو اب یہ حالات جو اگر آج ایران کی طرف سے ہوا ہے غلط کیا, بے انتہا غلط ہوا ایران کی طرف, لیکن یہ حالات کیوں ایسے پیدا ہو رہے ہیں. آپ اٹھا کے وہاں جہاز, آپ نے اٹھا کے جہاز بھیج دیے. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.